أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار صلی الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس اور تفسیر کی اگلی کڑیاں ہیں اب تک ہم بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کے 5ویں پارے کا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 55 تک کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں آج آیت نمبر 56 اور 57 آئیے آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو میں پچھلی آیت کی یاد دہانی کراؤں کیونکہ اس آیت کا تعلق کچھ حد تک پچھلی آیت سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں کہتا ہے آیت نمبر 54 کے اندر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کیا یہ یہودی یہ عیسائی یہ اہل کتاب لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا تو کیا اس بنیاد پر یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی وآتیناہم ملکا عظیما اور انہیں بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ اور بہت بڑی ملکیت اور مالک انہیں بنا دیا فمنہم من آمن بہ آل ابراہیم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اس پر اس چیز پر یا آل ابراہیم میں سے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان میں سے بہت سارے لوگ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یعنی اللہ کتاب قرآن مجید اس پر ایمان لے آئے ومنہم من صد عنہ اور بہت سارے لوگ ان میں سے وہ ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا
جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم، دہکائی ہوئی جہنم کافی ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، چاہے احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں نے نبی کی ذات کا بھی انکار کیا، نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا، قرآن مجید کی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ آج کے درس کی آیت نمبر 56 میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جہنم کا عذاب صرف اہل کتاب کے لیے ہی نہیں ہے، صرف یہودی اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، جہنم کا عذاب کافروں کے لیے بھی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے بآیاتنا، ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، تو ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی جس طرح اہل کتاب آگ میں داخل کیے جانے والے، اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے کافر لوگ بھی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم، جب بھی گل سڑ جائیں گی، کلما نضجت، جب بھی گل سڑ جائیں گی، جلودہم، ان جہنمیوں کی جلدیں، جلد کی جمع جلودہم، جب بھی گل سڑ جائیں گی ان جہنمیوں کی جلدیں، کھالیں، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے، جلودن غیرہا، اس جلد گلی سڑی جلد کے بدلے نئی جلد، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 56، آیت نمبر 57 میں اللہ کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ، نیک عمل جنہوں نے کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں وہ ابدالآباد ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ایسے جنتیوں کے لیے بڑی ہی پاک باز بیویاں جنت میں رکھی گئی ہیں، ان کے لیے ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور وہ داخل کیے جائیں گے سکون راحت بھری چھاؤں میں۔ جنت میں کیسی چھاؤں ہوگی؟ ایسی چھاؤں جو سکون اور راحت بھری ہوگی، ایسی سکون اور راحت والی چھاؤں میں ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 57، اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تشریح میں نے آپ کے آگے کیا۔ آئیے دونوں آیتوں کو اب تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس جہنم میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا انکار کیا۔ جس طرح اہل کتاب حق کے انکار کرنے پر جہنم میں داخل کیے جانے والے ہیں، اسی طرح کفار بھی، کافر بھی اللہ کے نازل کردہ
کتاب اور نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے اور حق کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے آیتوں کے انکار کی وجہ سے، یہ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلہم نارا، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یہاں پر طے ہے، گویا کہ ایک بات مکمل ہوگی۔ جہنمی جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو جہنم کی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جہنم کا عذاب کس قسم کا ہے، اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کی ہیبت کیسی ہے۔ اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم، جب کافر لوگ اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اس آگ میں وہ گل سڑ جائیں گے اور ان کی کھالیں، ان کی جلد جب گل جائے گی، سڑ جائے گی، گل سڑ کر جھڑنا شروع ہو جائے گی، تو اللہ کہتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، اس گلی سڑی کھال کے بدلے اللہ کہتا ہے ہم ان کے جسم پر نئی کھال چڑھا دیں گے۔ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، دنیا کی آگ کا کئی گنا بڑھ کر جہنم کی آگ، کئی گنا بڑھ کر۔ اور حدیث میں آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے داروں کو کہا کہ جہنم کی آگ کو دہکاؤ، دہکائی گئی۔ سب سے پہلے تو وہ عام آگ تھی، پیلے کلر کی، جیسا سیدھی سادی آگ ہوتی ہے۔ جب اس کو خوب دہکایا گیا تو وہ آگ لال رنگ کی ہوتی گئی، حدیث میں الگ الگ ترتیب آئی ہے۔ پھر اس کو اور دہکایا گیا تو وہ ہرے کلر میں بدلنے لگی، پھر اور دہکایا گیا تو وہ نیلے کلر میں بدلنے لگی، اور دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، سب سے زیادہ بھیانک کالی ایک دم ایسی آگ جو سب سے زیادہ بھیانک ہے، سب سے زیادہ جس میں جلانے کی قوت و طاقت ہے، ایسی آگ بن گئی۔ ایسی آگ میں جب کافر لوگ ڈالے جائیں گے تو ان کی کھالیں، جلد جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جہنم کہ جیسا کہ حدیث میں آتا کہ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم کہے گی حل من مزید، کہ اور ہے کیا، کیونکہ میں بہت خالی ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں آیا اب تک، میں بہت بھوکی ہوں، اور کچھ ہے کیا، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا۔ اتنی بڑی جہنم، اس میں جب جہنمیوں کو ڈالیں گے تو کیا عام طور پر ذہن ایسا سوچتا ہے کہ اتنی بڑی جہنم، اتنی خطرناک، اتنی دہکانے والی آگ، اس میں ایک انسان اگر جائے تو کیا اس کی حیثیت ہے، کیا وقت ہے، کس طرح وہ گل سڑ جائے گا، بہت ہی معمولی۔ لیکن حدیث میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو وہ اس حیت، اس قد و قامت کے ساتھ نہیں جائے گا، اس کو کئی گنا اس کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ واقعی جہنم کا عذاب وہ چکھے۔ یعنی کہ مثال کے طور موٹی سی میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جتنی زیادہ بڑی آگ مثال کے طور پر دنیا میں ہے، جتنی زیادہ بڑی آگ ہوگی اس میں جتنی زیادہ چھوٹی چیزیں ڈالیں گے نا تو اتنا جلد ہی ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جلانے کا مزہ نہیں آئے گا، ہے نا۔ جتنی زیادہ بڑی آگ ہے اس میں بڑی چیزیں رکھو آپ اور جلاؤ تو کافی دیر تک جلتی ہیں اور جلانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھانے کے لیے، اسی طرح جہنمی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کر دے گا، اتنے بڑے کر دے گا، انشاءاللہ حدیث آپ کے آگے رکھوں گا
کہ جہنمی کا جو ایک دانت ہے، دانت یا داڑھ کا دانت، وہ کتنا بڑا ہوگا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جہنمی کی صرف ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. اب آپ غور کیجئے جہنمی کتنا بڑا ہوگا، تب جا کے اس کو جہنم میں جلنے کا مزہ آئے گا. یہ مزہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، قرآن خود استعمال کرتا ہے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو. اب قابل غور نقطہ اس آیت کے ٹکڑے میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں داخل کر دی جائیں گے، ان کی جلدیں جب گل سڑ جائیں گی تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نئی جلدیں چڑھا دیں گے ان کے جسم پر تاکہ وہ عذاب چکھے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی جلدیں گل سڑ جانے پر نئی جلد چڑھا دیں گے؟ اللہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا جب ان کی ہڈیاں جل جائیں گی تو ہم نئی ہڈیاں دے دیں گے، جب ان کا گوشت جل جائے گا تو نیا گوشت چڑھا دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آگ میں اگر کوئی چیز جلائی جائے تو ہڈیاں بھی جلتی ہیں، گوشت بھی جل جاتا ہے، گل جاتا ہے، ٹپکنا شروع کرتا ہے. جلد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ تو پورے جسم کو ڈھانپنے والا صرف ایک پردہ ہے، صرف ایک پردہ ہے. جلد کا تذکرہ قرآن مجید نے کیوں کیا کہ ایک جلد جب گل سڑ جائے گی تو نئی جلد ہم چڑھا دیں گے؟ جلد کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ بڑی زبردست اور سائنٹیفک آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ سائنٹیفک آیت ہے، سائنس کو ظاہر کرنے والی، سائنس کے راز کو ظاہر کرنے والی آیت ہے. 1450 سال پہلے یہ بات اللہ تبارک نے قرآن مجید میں کہی ہے. جلد کا تذکرہ اس لیے ہوا کیونکہ پین ریسپٹر جو ہوتے ہیں، پین ریسپٹر یعنی درد کو محسوس کرنے کے جو خلیے ہوتے ہیں، وہ خلیے جلد میں پائے جاتے ہیں، گوشت اور ہڈی میں نہیں. انسان کو جو درد محسوس ہوتا ہے اس کے خلیے جلد میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ گوشت اور ہڈی میں. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گہرائی تک کٹ جائے تو درد محسوس نہیں ہوتا ہے، اتنی جگہ سند ہو جاتی ہے وقتی طور پر. لیکن وہی اگر اوپری لگ جائے، اگر اوپر سے اگر کھرچن ٹائپ کا اگر لگ جائے تو اس میں جلن اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ درد محسوس کرنے کے خلیے، درد محسوس کرنے کا مادہ جلد میں زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب جلایا جاتا ہے، آگ کی صرف لو بھی اگر انسان کے جسم کو لگتی ہے تو جلد اس کو محسوس کرتی ہے اور جلن محسوس کرتی ہے. جیسا کہ خاص طور پر اگر خواتین روٹیاں بنا رہی ہوں یا کوئی کام کر رہی ہوں چولہے پہ، صرف اگر آگ کی بھاپ بھی لگ جائے، لو بھی لگ جائے تو پھول جاتا ہے اس کو. اب کیا کہتے ہیں، پھوڑا آ جاتا ہے اس پر، ایک صرف آگ کی وجہ سے، کیونکہ جلد بہت جلدی درد کو محسوس کرتی ہے. تو درد کو محسوس کرنے کا مادہ جلد میں پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جب وہ جہنم میں جلیں گے تو جلنے کا جو مزہ ہے، جلنے کا جو عذاب ہے، وہ جلد ہی کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو جب وہ جلد گل سڑ جائے گی تو اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں نئی جلد چڑھا دوں گا تاکہ درد کا مزہ اور عذاب اور زیادہ چکھتے ہیں. دیکھیے 1450 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سائنٹیفک بات کو بیان کر دیا کہ جلد کے اندر اصل میں پین ریسپٹر ہوتے ہیں. آج سے کچھ ہی سال پہلے، 100-200 سال پہلے سائنس کے اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جلد کے اندر درد محسوس کرنے کا مادہ ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات بیان کر دی. آئیے اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم کی حدیث 3630 ہے. اس میں مجاہد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اتدری ما سعت جہنم، اے مجاہد کیا تمہیں پتا ہے جہنم کی وسعت کیسی ہے، جہنم کیا ہے، کیسی ہے، تمہیں پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں. کہا کہ
जहन्नम के अंदर अन्न बैन शहमती उदुन अहदिहिम व बैन आतिqihi मसीरत 70 खरीफा। कहा कि जहन्नमी, जब जहन्नम, अब जहन्नम की उसवत कैसी होगी आप इस पे अंदाजा लगाइए कि जहन्नमी के कान की जो लौ है वहां से कंधे तक का जो फासला है वो 70 साल का फासला है। 70 साल अगर कोई शख्स चलता रहे, कोई सवार चले, 70 साल अगर चले तो वो अपने मुकाम मंजिल पर जिस तरह पहुंचता उस तरह एक जहन्नम के कान के लौ से सिर्फ कंधे तक का फासला है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जहन्नमी कितना बड़ा होगा और जहन्नम कितनी बड़ी होगी कि ऐसे कईयों जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, फिर भी जहन्नम कहेगी हल में मजीद क्या और है, और दो और जहन्नमियों को डालो। इसी तरह लंबी चौड़ी हदीस है, उसका सिर्फ एक टुकड़ा मैंने आपके आगे रखा मुस्तदरक हाकिम के हवाले से। यह हदीस मौकूफ है, साहबी का कौल है लेकिन सही सनद के साथ है। इसी तरह एक और हदीस जिसका मैंने ज़िमनी तौर पर, तमहीदी तौर पर हदीस बयान की थी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2851 2851 सही मुस्लिम हदीस करावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िर्सुल काफिर औ नाबुल काफिर, काफिर का एक दांत या एक कछली का दांत, एक दाढ़ का दांत मिस्लु उहदिन, उहद के पहाड़ के बराबर है। वह गिलदु जिल्दिही मसीरतु सलाह, और जिल्द की मोटाई कहिए या उस जिल्द पर जो गलाजत और जो गंदगी जो जमा होगी और वो जिल्द की मोटाई वो कैसी है, मसीरत सलाह, 3 दिन की मुसाफत, 3 दिन का सफर तय करने के बाद जिस तरह मंजिल आती है उस तरह जहन्नमी के काफिर के जिल्द की मोटाई या उसके ऊपर जो गलाजत जो गंदगी जमा होगी वो इतनी लंबी होगी। सही मुस्लिम की हदीस। इसी तरह सही मुस्लिम में जहाँ 2851 मैंने कहा 2852 उसके बाद वाली हदीस में एक और हदीस हमें मिलती है, उसके रावी भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन मन किबिल काफिरी फिन्नारी मसीरतु सलासति अय्याम लिर्राकिबिल मुस्रिह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बैन मन किबिल काफिर, जहन्नमी काफिर के 2 कंधों के दरमियान जो फर्क है, जो फासला है वो कैसा है, मसीरतु सलासति अय्याम, 3 दिन तक अगर कोई सफर करे, कैसा, फिर राकिबिल मुस्रिह, बहुत ही तेज रफ्तार सवार अगर सफर करे तो जितना फासला तय करेगा इतना फासला सिर्फ दोनों कंधों के दरमियान। ये सही मुस्लिम की हदीस। इससे मालूम हुआ कि जहन्नमी आम जिस तरह इंसान को दुनिया में कद व कामत दी गई है उस तरह जहन्नमी नहीं होगा। जहन्नमी को काफी मोटा फरबा और बड़ा बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा ताकि वाकई अजाब का वो मजा चखे। ये थी आयत नंबर 56। उसके बाद आगे आयत नंबर 57 में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए। याद रखिए कुरान मजीद में कहीं पर भी सिर्फ ईमान का तज़किरा नहीं है, सिर्फ अकीदे का तज़किरा नहीं है। जहाँ कहीं भी ईमान का अकीदे का तज़किरा आया उसके साथ अमाल सालिहा, अच्छे अमाल का तज़किरा आया। यानी कि सिर्फ दावा करना, दावा ईमान इंसान को जन्नत में लेकर नहीं जा सकता।
صرف اچھا عقیدہ، صحیح ایمان انسان کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا جب تک کہ نیک اور صالح اعمال اس کے ساتھ نہ ہو۔ نیک اور صالح اعمال کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک اور صالح اعمال وہ ہے جس کی دو شرائط ہو۔ پہلی شرط اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اخلاص ہو اس میں۔ دوسرا، وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، تب جا کے وہ نیک و صالح عمل کہلاتا ہے۔ اگر کسی عمل میں للہیت موجود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بھلے ہی وہ عمل سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت میں مل رہا ہے، قرآن حدیث میں مل رہا ہے، تب بھی وہ اعمال صالحہ نہیں، وہ ریاکاری کہلاتی ہے، دکھلاوا کہلاتا ہے، دکھلاوا شرک ہے۔ اور اگر کوئی عمل میں للہیت پائی جاتی ہے، اخلاص پایا جاتا ہے، مگر کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، قرآن حدیث میں اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے۔ بدعتی کو جہنم میں لے جاتا ہے، بھلے وہ بظاہر خوشنما اور خوبصورت اور اچھا عمل نظر آئے، مگر چونکہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، وہ عمل البدعہ، بدعت کا عمل کہلائے گا۔ اب بدعت کا عمل انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص صرف اعمال صالحہ کرتا رہے، یعنی للہیت بھی ہے اور کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے، مگر ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کسی کا صرف ایمان اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، بہت ساری آیتیں یاد ہیں، بہت ساری صحیح حدیثیں یاد ہیں، سارے مسئلے مسائل معلوم ہے، لیکن اخلاق اس میں موجود نہیں ہے، اعمال صالحہ اس میں موجود نہیں ہے، نیک اعمال موجود نہیں ہے، تو اس کا وہ عقیدہ اس کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح جنہوں نے کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کہتا ہے ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، جب اس آیت کی تیاری کر رہا تھا، تو ایک حدیث کی یاد دہانی ہوئی اور کچھ لمحے کے لیے رک گیا میں، اور اس مزیدار خیال میں گم ہو گیا۔ کوئی حدیث اس طرح تھی، حدیث کا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ حدیث میں کیا، قرآن کی آیت میں کیا الفاظ ہے؟ تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں داخل اللہ تعالیٰ کرے گا جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ تو جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے لیے نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر۔ یہ نہریں اس کے گھر سے، اس کے فارم ہاؤس سے 2, 4, 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور نہیں ہیں، اس کو سفر کر کے ان نہروں تک جانا نہیں پڑے گا، وہ نہریں اس کے ساتھ میں رہیں گی، وہ جہاں جائے گا وہ نہریں اس کے ساتھ میں رہیں گی، وہ نہریں اس کے ساتھ، اسی لیے کیا ہے، تجری من تحت الانہار، جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ جائے گا نہریں اس کے ساتھ رہیں گی، جب وہ جہاں سے چاہے گا نہر میں سے جو چاہے وہ لے سکتا ہے، پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، وہ جہاں جائے گا نہریں اس کے ساتھ میں رہیں گی۔ اتنی زبردست اور خوبصورت بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو عن قریب ہم ایسے ایمان والوں کو، ایسے اعمال صالحہ کرنے والوں کو ایسے جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس طرح کافر اور مشرک ابدالآباد جہنم میں رہنے والا ہے، اسی طرح ایمان والے، مومن لوگ، عمل صالح کرنے والے، موحد لوگ ابدالآباد جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ابدا کہتے ہیں ابدالآباد، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یعنی ایک بار داخل کر دیے گئے، اب ان کو نہ وہاں موت آئے گی، ان کو نہ وہاں بڑھاپا آئے گا، ان کو نہ وہاں کسی قسم کی کمزوری لاحق ہوگی،
نہیں کبھی وہ چیز ان سے چھینی جائے گی، نہ جو چیزیں دی گئی ہے کبھی وہ پرانی نہیں ہوگی، جو چیزیں انہیں دی گئی ہے وہ برباد اور خراب نہیں ہوں گی، ٹوٹیں گی نہیں، کسی قسم کا بگاڑ ان میں پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بار جنت میں داخل کر دیے گئے، ایسی جنت جس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، ایسی جنت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ موحدوں کو داخل کرے گا۔ عبد العباد لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ کہتا ہے جنت تو بہت ہی زبردست چیز ہے، ہر قسم کی چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن دل بہلانے کے لیے، دل ہے کہ مانتا نہیں، دل ہے تو دل کے بہلانے کے اللہ کہتا ہے ہم جنتیوں کے لیے ازواج مطہرہ، پاک باز بیویاں ہم نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ پاک باز بیویاں کون ہیں؟ یہ حوریں نہیں ہیں، حوریں تو ایکسٹرا ہے، بونس ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ دو دنیا کی عورتوں میں سے دو عورتیں جنتی کو بیوی بنا کر نکاح کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زوجیت میں دے گا۔ ازواج مطہرہ، کیا کہ اللہ تعالیٰ دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک باز بیویاں ہم نے، بیوی بولنے کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جنتی کا نکاح کروائے گا جنتی عورتوں سے، تو دو جنتی عورتیں ایک جنتی شخص کو دی جائیں گی۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک جنتی کو دو جنتی عورتیں دی جائیں گی۔ تو اب یہ کہاوت بول کر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو اور منہ کڑھائی میں، جنتی کا حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں گے، منہ کڑھائی میں رہے گی، نہیں، جنتی جنت اس کی ہے پوری، اور دونوں ہاتھ میں دو بیویاں جنتی رہیں گی دنیا کی عورتوں میں سے، جو کہ سردار ہوگی ساری حوروں کی، حوریں تو ایکسٹرا ہے، اور ایسی بیویاں ہوں گی جو میل کچیل سے پاک ہوں گی، نہ ناک سے کچھ نکلے گا، نہ آنکھ سے کچھ نکلے گا، نہ منہ سے تھوک نکلے گا، نہ پاخانہ پیشاب کرنے والی ہوں گی، پاک باز بیویاں جنتی عورتیں اللہ تعالیٰ جنتی کو دے گا۔ اتنا ہی پاک سے ظاہری نہیں، اندرونی طور پر بھی پاک ہوں گی، شکوک شبہات اور جاسوسی ڈیٹیکٹیو بیویاں نہیں رہیں گی، وہ جاسوسی کرنے والی، فون آیا تو کون سی لسٹ ہے، کس سے فون آیا، کس کو فون گیا، ایس ایم ایس آیا تو کس سے آیا، واٹس ایپ پہ کس سے چیٹنگ چل رہی ہے، یہ جاسوسی کرنے والی بیویاں دل سے بھی پاک باز رہیں گی، خوش کرنے والی بیویاں، ظاہر بھی پاک اندرونی بھی پاک۔ ازواج مطہرہ، مطہرہ لفظ اس لیے تھوڑا سا اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں، پاک باز بیویاں ظاہری بھی اور اندرونی بھی، کسی قسم کا میل کچیل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا بات ہے اس کے بعد جا کے آگے کیوں جا کے آئے، میں بھی تو ہوں، دو ٹھیک ہے اللہ نے دیا تو دیا، میرا زیادہ حق ادا کرو، ایسا سوال کرنے والی بیویاں نہیں ہوں گی، بہت ہی فری، آزاد، اپنے شوہر کو خوش کرنے والی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قرآن کے آیتوں میں غالباً ایسے الفاظ ہوں، جنتی اس کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، صرف دیکھنے سے خوش ہوگا، ایسی بیوی اللہ تبارک جنتی کو دے گا۔ ازواج مطہرہ، جنتیوں کے لیے پاک باز بیوی اللہ نے رکھی ہے۔ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور راحت بخش سایوں میں اللہ تعالیٰ جنتی کو داخل کرے گا۔ آئیے ایک زبردست حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ بہت سارے حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہے، اس کے حوالے میں دیتا ہوں، پھر جس حدیث سے عربی متن پڑھ رہا ہوں وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، بہت سی جگہ پر آئی ہے جنت کے تذکرے کے تعلق سے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3292 3292، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4335 4335، صحیح بخاری میں دو جگہ پر حدیث نمبر 3252 3252، حدیث نمبر 4881 4881، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2826 2826۔ الگ الگ الفاظ میں
کسی میں زیادہ کسی میں کم یہ حدیث آئی ہے. اگر سنن ترمذی کے اندر تھوڑا زیادہ ہے صحیح سند والی سنن ترمذی کی حدیث حدیث نمبر 3292 اس کا عربی متن آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں. اس میں کچھ زیادہ مزید باتیں ہیں جنت کے تعلق سے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ کہتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین میں نے تیار کر رکھی ہے میرے نیک اور صالح بندوں کے لیے. میرے بندوں کے لیے نہیں, صرف اللہ کہتا میرے بندے. تو ہر کوئی دعویٰ کرتا میں نے بھی کرا سنا عبادت جتنا جمع اتنا تو کرا, ہر کوئی دعویٰ کرتا. اللہ کہتا عباد صالحین نیک صالح عمل کرنے والے میرے بندے. میں نے میرے نیک اور صالح اعمال کرنے والے بندوں کے لیے میں نے جو تیار کر رکھی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مالا عین رأت, ایسی چیز میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہے کہ اب تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں. قرآن مجید اور حدیث میں جنت کی چیزوں کا جو تذکرہ آتا ہے جیسے کہ وہاں سیب ہے, انار ہے, انگور ہے, کھجور ہے, یہ صرف احساس دلانے کے لیے ایک قسم کی تمثیل تاکہ سمجھ پیدا ہو. ورنہ ایسی چیز کا بیان کیا جائے جس کو انسان نے دیکھا ہی نہ ہو تو اس کو سمجھنا بھی مشکل جاتا ہے. تو اس سے تمثیل کے طور پر ہے, ورنہ حقیقتاً جنت میں اللہ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جس کو اب تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. مالا عین رأت, اب تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسی چیزیں میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہے. ولا اذن سمعت, اب تک کسی کان نے اس کو سنا تک نہیں, ایسی چیزیں جنت میں اللہ کہتا ہے کہ تیار کر رکھا ہے. ولا خطر علی قلب بشر, اتنا ہی نہیں, کیا بولتے ہو, ہائٹ بولتے, ہائٹ بائک ایک بات کا ایک ہائٹ, یعنی لمٹ سے بھی لمٹ کے باہر کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت میں ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کا خیال بھی اب تک کسی انسان کے دل پر بھی نہیں گزرا. یعنی کتنا ہی بڑے سے بڑا اسکالر دانشور ہو, یہاں تک کہ دور کی مفکر ہو, یہاں تک کہ دور کی سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا. کسی کے دل پر خیال بھی نہیں آیا. ایسی چیزیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. فَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اللہ کی یہ آیت پڑھو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں ہم نے اس کے لیے کیا کچھ چھپا رکھی ہے جنت کے طور پر. یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا. آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں اللہ نے چھپا رکھا ہے یہ کوئی نفس کوئی شخص نہیں جانتا. اس کے بعد آگے وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. قرآن کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے کیا کہا, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم انہیں راحت بخش سایوں میں داخل کریں گے. اب جنت میں سائے کیسے ہیں؟ سایہ, شیڈو, اس کا تذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَفِي الْجَنَّةِ, جنت میں ایک درخت ہے, شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها, ایک سوار گھڑ سوار اگر اس کے سائے میں سواری کرنے لگے, اس کے سائے میں گھوڑا دوڑائے, 100 عامٍ, 100 عامٍ سال, 100 سال تک اگر وہ گھوڑا دوڑائے, ولا یقطعها, تو اس کا سایہ ہی ختم نہ. ایک درخت کا جو سایہ ہے, صرف ایک درخت کا جو سایہ ہے, اس کے سائے میں ایک تیز رفتار سوار اگر گھوڑا دوڑائے 100 سال تک, تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو. وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ, اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ وسلم کہتے ہیں اس آیت کی تلاوت کرو. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, سورہ واقعہ کی آیت ہے, جنت کا تذکرہ اللہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں کے سائے ممدود, بہت ہی لمبے لمبے سائے ہیں.
سایوں کا تذکرہ بالخصوص قرآن کیوں کر رہا ہے, حدیثوں میں کیوں ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آیت جہاں نازل ہوئی وہ سعودی عرب ہے, پورا ریگستانی علاقہ جہاں پر سوائے دھوپ کے کچھ نظر نہیں آتا. سایہ کا صرف تصور ہی ان کے دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا. صرف تصور مل جائے تو کیا کچھ غنیمت ہوگی ان کے لیے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے سائے خوب لمبے لمبے ہیں, 100 سال تک بھی اگر کوئی سوار اس پر سواری کرے تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو. پھر آگے یہ سورہ واقعہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا, اس کے آگے حدیث میں آتا وَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور جنت میں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, چھوٹا سا کونا, جنت کا چھوٹا سا کونا, چھوٹا سا ٹکڑا, وہ بہتر ہے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے. یوں سمجھ لیجئے, سمجھنے کے لیے پہلا تصور, جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا, چھوٹا سا کونا, وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سے بھی بڑا ہے, ان سے بھی بڑا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا, ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا یا اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوگی. تو جنت کا ایک کونا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی بڑا ہے. دوسرا وہ ایک کونا جس کو ہم صرف کونا کہہ رہے ہیں یا کوڑا دان کہہ دو, کوڑا دان, وہ بھی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہوگا. وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ, اگر تمہیں اس حقیقت کو جاننا ہے تو اس آیت کی تلاوت کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, لہذا جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, بس وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور دنیا کی جو زندگی ہے الا متاع الغرور, سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. دنیا میں کتنا کچھ کما لو, کتنا کچھ اسٹڈی کر لو, کتنا کچھ ریسرچ کر لو, کتنا کچھ کماؤ, صرف سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف دھوکے کا سامان ہے. اس کی مثال, بڑی اچھی مثال ہے کہ دنیا ہے کیا. دنیا فرض کرو ایک شہد ہے, ایک جگہ شہد گرا ہوا ہے بہت سارا, ایک آدھا کلو شہد گرا ہوا ہے ایک جگہ. دنیا کی مثال ایسی ہے, شہد گرا ہوا ہے نا. اتنا سارا شہد بول کے اگر شہد کے اندر مکھی چھلانگ لگائے, شہد کے اندر مکھی چھلانگ لگائے, کیا کرے اس کو ڈائیو کرے, اگر ظاہر سی بات ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ملے گا. کیا ملے گا اس کو؟ موت. دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں, دنیا بول کے دنیا کے اندر گھس گئے, اگر اس میں 24 آور 24 گھنٹے 24/7 جیسا سروس رہتا, دنیا کو اگر سروس دیں گے تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملنے والا. دھوکہ ہی دھوکہ ہے, ہر جگہ رونا پیٹنا اور افسوس کرنا ہی ہے. بجائے اس کے عقل مند مومن کیا کرتا ہے, ایسی مکھی بن جاتا کہ اس کے بازو کھڑا رہتا, جتنا ضروری اتنا لیتا اور مزے کرتا, زندہ بھی رہتا اور مزے بھی کرتا. تو دنیا بھی ایسی ہے, بازو رہنا ہے, جو کام کرنا ہے کام کرنا ہے, دنیا کے اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, جاب کے اعتبار سے کرتے رہے, گھسنا نہیں ہے اس کے اندر. گھس گئے تو موت ہے. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اس آیت سے جو اس آیت اور سنن ترمذی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں جنت میں تیار کر رکھی ہے جس کو اب تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا, اب تک نہ کسی کان نے سنا, اور اب تک کسی کے دل پر ایسا کوئی خیال بھی نہیں گزرا. اور جنت میں جو سائے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے, ایک درخت کا ہی صرف سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار اگر 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑائے یا کوئی تیز رفتار سواری سے سفر کرے تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو. یہ 2 آیتیں تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56 اور 57. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی تفسیر جاننے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.